آیت کے اندر ہم نے یہ سیکھا پڑھا کہ جو بندہ بھی ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بھاری غضب ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی جو بندہ ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے سوائے اس کے کہ اس کو کوئی مجبور کر دے وہ الگ بات ہے، جو اپنے کھلے سینے کے ساتھ اپنی نیت کے ساتھ اسلام سے پھر جاتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے لیے عذاب عظیم ہے اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ عذاب عظیم اور اپنے غضب کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو عذاب عظیم کیوں ہوگا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں نازل ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ ہے ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھا۔ ان کے دلوں کے اندر دنیا کی زندگی جو ہے وہ محبت، دنیا کی زندگی کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بس گئی، آخرت کو بھول گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جو کفر کا راستہ اختیار کریں، سمجھنے کے باوجود، سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی انکار کریں اور انکاری کا راستہ اختیار کریں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر میں ہدایت نہیں دیتا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر میرا غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ وہ غضب کیا ہے محترم بھائیو؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر میں مہر لگا دیتا ہوں، یعنی دل بند کر دیتا ہوں۔ وَسَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگ جاتی ہے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھنے سے سننے سے حق دکھائی اور سنائی دیتا ہے، اور سوچنے سے حق بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب جو بندہ ان سے کام ہی نہیں لے گا، نہ حق دیکھے گا، نہ حق سنے گا، نہ حق کے بارے میں سوچے گا، تو میرے محترم بھائیوں اس کے لیے پھر ہدایت کے راستے نہیں کھولتے۔ وہ یہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں کہ نہ میں حق دیکھ سکتا ہوں، نہ حق سن سکتا ہوں، اور نہ حق سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ ان تینوں چیزوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، ان کو بند کر دیتا ہے۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، ایمان سے بڑی دولت دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ تو جو ایمان کی قدر نہیں کرتا، کلمے کی قدر نہیں کرتا، کلمے کے تقاضے نہیں پورے کرتا، یا کلمہ پڑھنے کے بعد دین کی طرف راغب نہیں ہوتا، دین سیکھتا نہیں ہے، میرے محترم بھائیوں خاص طور اس دور کے اندر دین کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ آج تو میرے محترم بھائیوں مولویوں نے اپنی اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں۔ میں نہ اپنی بات کر رہا ہوں نہ کسی اور کی، میں عام بات کر رہا ہوں۔ ہر بندہ جو ہے جو دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے وہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو سنا رہا ہے، اپنی مرضی کا دین، اپنے مسلک کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے وہ ایسی ایسی باتیں کرے گا میرے محترم بھائیوں، نہ قرآن کے اندر ہوں گی نہ حدیث کے اندر ہوں گی۔ یہ بہت فتنوں کا دور ہے۔ تو اس دور کے اندر محترم بھائیوں قرآن سے تعلق پیدا کرنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایمان کی قدر و قیمت کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا دار بن جاتے ہیں، پھر میں ان کے دلوں، ان کے کانوں، ان کی آنکھوں کے اوپر مہریں جڑ دیتا ہوں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ یہی اصل لوگ ہیں جو غفلت کا شکار ہے، جو غافل ہے، جو لاشعور ہو چکے ہیں، جو غفلت کے اندر پڑ چکے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے مہریں لگا دی۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، لا جرم کوئی شک نہیں، انہم بے شک یہ لوگ، فی الآخرۃ آخرت کے اندر، هم الخاسرون خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو ایمان کی قدر نہیں کرتے، ایمان چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس بات کے اندر شک کوئی نہیں ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔
میرے محترم بھائیوں، دنیا کی زندگی کا مقصد ہی آخرت کی تجارت کا حصول ہے۔ جب آخرت کی تجارت ہی نہ ملی تو میرے محترم بھائیوں خسارے میں کوئی شک ہے؟ ہم دنیا کے اندر آئے اس لیے ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ اگر آخرت کی طرف توجہ نہیں دی، آخرت کے معاملے میں بے فکر ہو گئے ہیں تو میرے محترم بھائیوں اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ سورہ العصر پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، اللہ قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں۔ بات تاکہ اللہ کی ہر بات قسم جیسی ہے، لیکن اللہ پھر بھی قسم اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ زمانے کی قسم اٹھاتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ قسم بھی اٹھائی اور ساتھ انا بھی لگایا کہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ اب خسارے سے کون بچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بھی بات کرتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، اور جو حق کی دعوت دینے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی دعوت دینے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ خسارے کے اندر نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ایمان سے اور نیک عمل سے محروم ہے وہ بندہ خسارے کے اندر ہے، چاہے دنیا کے اندر وہ جتنی بھی دولت اکٹھی کر لے۔ جس کو ایمان کی قدر نہیں، جو نیک عمل سے دور ہے، میرے محترم بھائیوں وہ بندہ خسارے کے اندر ہے۔ قرآن کی روح سے بھی اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روح سے بھی وہ بندہ خسارے کے اندر ہے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو آخرت سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے ہی آخرت، ہمارا اصل ٹھکانہ ہے ہی جنت ہے۔ اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا یہ ہماری کامیابی ہے۔ دنیا کے سامنے عزت دار بن جانا یا دنیا کے اندر عزت والا بن جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی نگاہوں کے اندر انسان کامیاب ہو جائے، محبت اور اللہ تعالیٰ اس کو چاہنے والا بن جائے، یہ کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی کامیابی نصیب فرمائے۔